چیف منسٹر جو آیا اس کے بارے میں، اور اس کے بارے میں کیا ہے ان کے ساتھ، کیا انڈرسٹینڈنگ چلی گورنمنٹ کی اور اس کی، یہ ذرا مین سبجیکٹ ہے ہمارے، ٹھیک ہے؟ اور انہی پر فوکس کریں آپ. ایک خاتون کو آپ کارکن کو لے کے ڈسکس کر رہی ہیں، وائی ناٹ شی ٹاکنگ اباؤٹ عمران خان؟ بھائی اس وجہ سے کر رہی ہوں کہ اس طرح کے لوگ بہت سارے پیدا ہو گئے ہیں، پیداوار بڑھتی چلی جا رہی ہے، دن پہ دن لوگ آگے بڑھ رہے ہیں. تو یہ دیکھیں پاکستان میں حالات اتنے خراب ہو رہے ہیں، پاکستان میں انرجی غائب نہیں کر رہی ہوں کہ اس طرح کے لوگوں کو روکا جائے. یہ پارٹی کے لوگوں کو خود چاہیے کہ ایسے لوگوں کو کنٹرول کریں. کیوں ان کے اوپر لبیک کہہ دیتے ہیں، کیوں ان کے ہاتھ پہ لبیک کرتے ہیں، مین چیز یہ ہے. کئی بھی لاگر جو اس طرح کے حرکتیں کر کے پیسہ کما رہے ہیں. اب آپ اپنا اس کے عادل راجہ کے مثال لے لیجئے، کتنا فیور میں بولتا ہے عمران خان کی، کتنی فیور میں بولتا ہے. آخری میں اس نے اپنا ریٹ بتا دیا نا کہ مجھے اتنے $1 ملین چاہیے یا پتہ نہیں کیا چاہیے کیا چاہیے. دیکھیں ہر آدمی کی ایک قیمت ہوتی ہے، اور جب حکومت سے بات کرتی ہے نا تو اس میں ہوتا ہے مفاد. کوئی دنیا کا ملک ایسا نہیں ہے جو ایک دوسرے سے بات کرے بدون مفاد کے بغیر. ہمارے پاس سیاست میں دوستی نہیں ہوتی، سیاست میں ہوتی ہے مفاد. سیاست میں بات ہوتی ہے پاور، اسٹیٹ پاور، ووٹ بینک، یہ ساری چیزیں ہمیں بات کرنی ہے. اس وقت عمران خان کا جو ووٹ بینک ہے کسی پارٹی کے پاس نہیں ہے، لیکن ریڈی والے کو بھی پتا ہے کہ فارم 47 کیا ہے. ایک ریڈی والے سے جا کے پوچھیں گے نا جس کی کوئی ایجوکیشن نہیں ہے، وہ بھی بتا دے گا اے جڑے بندے آئے نا فارم 47 والے نے، وہ بھی بتا دے. ہم تو کچھ نہیں کہہ رہے. تو مسئلہ یہ ہے. دوسری بات یہ، سمینا جی ایک بات کو نوٹ کیجئے گا آپ میری، ہم فخر سے کہتے ہیں ہم پٹھان قوم ہمارے ملک کا ایک حصہ ہے، ہم فخر سے کہتے ہیں. آج افغانستان میں اس طرف بھی پختون ہے، اس طرف بھی پختون ہے، بیچ میں لکیر ہے. آج بڑی اچھی بات کی پی ٹی آئی والوں نے. اب پوری دنیا میں آپ کے پاکستانی جاتے ہیں 3 سال کے بعد رگڑ کے بولتے ہیں ہمیں پاسپورٹ دے دو، 2 سال کے بعد بولتے ہیں ہمیں نیشنلٹی دے دو. ایک بچہ جو وہاں پیدا ہوا، اس کا باپ بھی وہاں پیدا ہوا، آپ اس کو کک مار کے نکال رہے ہو. ہیومن رائٹس کہاں ہے؟ آپ نے کتنا $1 ملین کمایا ان لوگوں کے بہاف کے اوپر، دنیا سے کتنا ایڈ لیا ہے آپ نے. آج اب ان کو بسوں میں ڈال کے، گدھا گاڑیوں پہ ڈال کے، گھوڑوں پہ ڈال کے باہر نکال دو. آج پاکستانیوں کو کینیڈا سے لات مار کے نکال دینا تو ہم ان کو کچھ نہیں کہہ سکتے. وہ بولیں گے پہلے اپنے ملک کو دیکھو، کیا تم لوگ افغانیوں کو لات مار رہے ہو، ہم تمہیں لات مارتے ہیں. پھر کیا کرو گے؟ انصاف پہ سب کے ساتھ ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جیسا تم کھاتے ہو نا ویسے دوسرے کو کھلاؤ، اس کو بولتا ہے انصاف. بیچاروں نے اپنی پوری زندگی وہاں لگا دی اور آپ اس کو کریں نکالو نہیں. ایک طریقہ ہوتا ہے، ایس او پی ہوتی ہے، ایک چیز ہوتی ہے، سمجھ گیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو جن لوگوں جو 50 سال سے یہاں رہ رہے ہیں ان سے کوئی ٹیررسٹ پکڑا آپ نے؟ ان سے آپ نے کوئی ایسا وانٹیڈ آدمی پکڑا؟ کیا انہوں نے کچھ کیا؟ ان کے تو بچوں کے دیکھیں گے. آج آپ نہیں بولیں گے نا، کل اللہ آپ سے ضرور پوچھے گا کہ تو نے کیوں نہیں حق کے اوپر آواز اٹھائی؟ تو بھی تو چینل کے اوپر بات کر رہا تھا، تو نے سچ کیوں نہیں بولا؟ تو جھوٹ کا ساتھ کیوں دیتا رہا؟ ایک سیکنڈ، ایک منٹ بہت قیمتی ہوتا ہے. ہر وہ لفظ جو آپ کے منہ سے نکلتا ہے وہ ہواؤں میں نہیں گھومتا، وہ خلاؤں میں چلا جاتا ہے اور وہ ایک ریکارڈ بن جاتا ہے، وہ وٹنس ہو جاتا ہے. قیامت کے دن آپ کے سامنے آ جائے گا. وہ چاہے وہ ردی بھر ہو، چاہے وہ ایک شخص بنو اسرائیل کے دور میں گزر رہا تھا، اس نے ایک پہاڑ دیکھا، اس نے کہا یا اللہ اگر اتنا بڑا غلہ میرے پاس ہوتا نا میں غریبوں میں تقسیم کر دیتا. وہی نازل ہوئی. اس نبی کو کہا اس شخص سے کہہ دو کہ اس کی نیت کو ہم نے اتنا اعمال نامہ اس کو دیا، اتنا ثواب دیا. یہ نیت کی بات ہوتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو پختونوں کی ضرورت پڑے گی، فرنٹیئر میں آپ کو چیف منسٹر کی ضرورت پڑے گی. افغانستان کے ساتھ اگر کوئی نیگوسیشن کر سکتا ہے تو وہ پختون قوم ہے. سندھی پنجابی مہاجر یا بلوچ نہیں کر پائیں گے، وہ بارڈر لائن کے اوپر ہے، ہارڈ لائن ہے وہ بالکل. اور آپ کو فرنٹیئر کے اندر بہت اسٹرانگ قسم کی کیبنٹ چاہیے جو کم از کم یہ بتا سکے کہ ہم دیکھیں علی امین گنڈا پور افغانستان جا کے نیگوشیٹ کرتا رہا ہے، اور اس دور میں آپ دیکھیں کوئی ایسا انسیڈنٹ بھی نہیں ہوا. جہاں اس نے ہاتھ اٹھایا، جہاں آپ نے اس کو سائڈ لائن کیا، گیم بچ گیا نا. عمران خان کو آج بھی میں ویلاگز دیکھ رہا ہوں،